السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ذیشان۔ کرنٹلی میں نارچائنا یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایفیلیٹڈ ہاسپٹل میں انٹرنشپ کر رہا ہوں۔ آج کل اسٹوڈنٹس بہت سی کویسچنس پوچھ رہے ہیں اور وہ ہے سپٹمبر انٹیک کے بارے میں، MBBS اور BDS کے بارے میں۔ تو کچھ کویسچنس تھے جو بہت کامن ہے، سوچا اس پہ ویڈیو بنا لوں۔ جو سب سے پہلے کویسچن پوچھا جا رہا ہے وہ ہے MD-CAT کے بارے میں، کہ کیا دوسری کنٹریز میں لائک چائنا یا قرغیزستان، ازبکستان میں، ان کنٹریز میں MD-CAT پاس کرنا، لائک MD-CAT میں 50% مارکس لینا ضروری ہے ایڈمیشن کے لیے؟ تو بالکل نہیں۔ آپ کسی بھی کنٹری میں MD-CAT کے بغیر بھی ایڈمیشن لے سکتے ہو، MBBS اور BDS میں۔ یہ کسی کنٹری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن ہاں PMDC پالیسی کے اکارڈنگ آپ کو MD-CAT میں 50% مارکس ضروری ہے۔ لائک اگر آپ کسی کنٹری میں 5-6 سال گزارتے ہو اور آپ نے MD-CAT نہ دیا ہو، تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا NRE اور دوسرے ایگزام کے رجسٹریشن میں مسئلہ بنے گا۔ تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کسی کی دوسری کنٹری میں جا رہے ہو یا چائنا آ رہے ہو تو ضرور MD-CAT اٹیمپٹ کر کے جائے، MD-CAT میں 50% مارکس سیکیور کر کے جائے، کیونکہ بہت سی کنٹریز جو ہے نا وہ FSC میں 60% مارکس ڈیمانڈ کرتی ہے۔ وہ PMDC کی پالیسی بھی ہے، لیکن جو MD-CAT ہے وہ دوسری کنٹری کی پالیسی نہیں ہے، لائک کہ وہ دوسری کنٹری ڈیمانڈ نہیں کرتی، لیکن ضرور آپ نے MD-CAT پاس کر کے جانا ہے، لائک MD-CAT میں 50% مارکس سیکیور کر کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا کویسچن پوچھا جا رہا ہے وہ کنٹری سلیکشن کے بارے میں، تو اوبیسلی میں چائنا میں ہوں، آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ چائنا آئے، کیونکہ چائنا سیف ہے۔ اس کے علاوہ پروٹیسٹ اور یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے لائک کہ جو ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے وہ یونیورسٹی پہنچنے تک ہوتا ہے، تو آپ کا ڈائریکٹ واسطہ یونیورسٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے 5 سال لائک کہ کنسلٹنٹ کے آسرے گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسری کنٹریز میں جا رہے ہیں تو آپ ضرور، یا چائنا بھی آ رہے ہیں تو آپ ضرور چیک کر لیں کہ آپ کی یونیورسٹی لائک کہ جو ریکگنائز پینل ہو، WHO، ECFMG، PMDC کے ان پینل سے ریکگنائزڈ ہو، تو آپ اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بعد میں آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو چائنا کی یونیورسٹیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ MOE لسٹڈ یونیورسٹی، نان MOE لسٹڈ یونیورسٹیز کے بارے میں، تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تقریباً چائنا میں 44 یا 45 MOE لسٹڈ یونیورسٹی ہے۔ اس کے علاوہ 100+ جو ہے نا نان MOE لسٹڈ یونیورسٹیز ہیں۔ 2026 کی جو نیو پالیسی ہے لائک کہ اگر آپ MOE لسٹڈ یونیورسٹیز میں آ رہے ہو یا کچھ نان MOE لسٹڈ یونیورسٹیز ہیں، تو اگر آپ ان میں MBBS اینڈ BDS ایڈمیشن لے رہے ہو تو آپ کے لیے جو ہے نا CSCA ایگزام پاس کرنا ضروری ہے۔ کبھی CSCA ایگزام پہ بھی ویڈیو بنا لوں گا اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا نہ ہو۔ تو CSCA ایگزام آپ کے آلریڈی جو ہے نا ایڈمیشن کلوز ہو گئے 7 جون کو، تو اب آپ کے پاس جو ہے نا دوسرا آپشن رہتا ہے اور وہ ہے نان MOE لسٹڈ یونیورسٹیز۔ تو نان MOE لسٹڈ 100 سے اوپر ہے اور بہت سی یونیورسٹیز میں ابھی ایڈمیشن اوپر ہے سپٹمبر کے لیے۔ تو اگر آپ یونیورسٹی سلیکٹ کر رہے ہو، کیونکہ میں خود نان MOE لسٹڈ یونیورسٹی میں ہوں، تو میں آپ لوگوں کو کچھ سجیشن ضرور دوں گا کہ اگر آپ نان MOE لسٹڈ یونیورسٹی سلیکٹ کر رہے ہو تو پہلے جو ہے نا میں HSK کے بارے میں نہیں جاؤں گا، میں یونیورسٹی لوکیشن کے بارے میں جاؤں گا۔ بہت سی یونیورسٹیز لائک کہ وہ کنٹری سائڈ پہ ہے، فیریپریز میں ہے، کچھ یونیورسٹی سٹیز میں ہیں، تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ وہ یونیورسٹی چوز کر دیں جو سٹی میں ہو۔ لائک یہ جو سٹی میں یونیورسٹی ہے ان کی لائف سٹائل اور فیریپریز میں ہے لائف سٹائل میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتے ہیں۔ ہاں سٹی کی جو یونیورسٹی ہے ان کی جو ہے نا منتھلی ایکسپینسز کچھ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ادھر کے بینیفٹس جو ہے نا وہ بھی زیادہ ہے، آپ کے پاس جو ہے نا اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بات کی جائے HSK پالیسیز کے بارے میں، تو بہت سی نان MOE لسٹڈ یونیورسٹی فرسٹ ایئر میں HSK 3 یا HSK 4 ڈیمانڈ کرتی ہے۔ تو HSK 3 اور HSK 4 پاس کرنا لائک کہ اگر آپ کی 1 ایئر کی تیاری ہو تو بہت ایزیلی پاس ہو سکتا ہے۔ جو یونیورسٹی HSK 4 ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہ اس لیول کی تیاری کرا دیتی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ فرسٹ ایئر میں اپنا HSK 4 کلیئر کر لو۔ اس کے علاوہ فی اسٹرکچر کی بات ہوتی ہے، تو فی اسٹرکچر لائک جتنی بھی نان MOE لسٹڈ یونیورسٹی ہے تو ان کی تقریباً فی اسٹرکچر سیم ہوتا ہے۔ تقریباً 10 سے 10.5 لاکھ کے درمیان آپ کو جو ہے نا ٹیویشن فی اور یہ ہاسٹل کے ساتھ جو ہے نا یونیورسٹی مل جاتی ہے۔ تو یہ کچھ کویسچنس تھے جس کے بارے میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس بار بار پوچھ رہے تھے، تو اسی پہ ایک ویڈیو بنائیے، امید ہے آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اگر آپ کا بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی پہ ہی بنائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔